نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کی اس صفحہ آن لائن میں میری تقریر کا عنوان ہے قربانی کی فضیلت۔ قال اللہ عز وجل ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وقال لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم صدق اللہ العظیم۔ قال النبی علیہ الصلاة والسلام صوم عرفۃ کفارۃ سنتین سنۃ قبلہ وسنۃ بعدہ۔ معزز ناظرین، اسلام سے پہلے لوگ اپنے اپنے مذہب اور مسلک کے مطابق قربانی کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے تقرب چاہا کرتے تھے۔ چنانچہ پہلے کے زمانے میں بھی قربانیوں کا مزاج تھا، اور اس مزاج کے نتیجے میں، اس عمل کے نتیجے میں لوگ اللہ رب العزت سے قریب ہوا کرتے تھے۔ لیکن پہلے کی امتوں میں اور آج کی امت کی قربانی میں اللہ رب العزت نے اس امت پر رحم اور کرم فرما کر اس قربانی کے گوشت کو کھانا ہمارے لیے حلال کیا۔ لیکن اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ پہلے کے زمانے میں جو قربانیاں ہوا کرتی تھیں، اس قربانی کا گوشت کھانا کسی کے لیے حلال اور جائز نہیں تھا۔ جب کوئی شخص قربانی کرتا تو قربانی کا گوشت کسی اونچی جگہ یا پہاڑ کے اوپر رکھ دیا کرتا، اور آسمان سے کوئی آگ آتی اور اس گوشت کو خاکستر کر دیتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ قربانی قبول کی گئی۔ اور اگر کوئی بھی اوپر سے آگ نہ آئے اور وہ سامان سڑ جائے اور جانور اس کو کھائیں تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ صاحب قربانی کرنے والے کی قربانی اللہ کے نزدیک قبول نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے 6 پارے میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ اسی تعلق سے کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ بتاؤ لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے تعلق سے، جب ان دونوں نے اللہ رب العزت کے سامنے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی مردود کر دی گئی۔ تو پہلے کے زمانے میں لوگوں جب قربانی کیا کرتے تھے تو اس قربانی کا گوشت کھانا ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ لیکن قربان جائیے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر، آپ نے اس قربانی کے گوشت کو کھانا ہمارے لیے حلال اور جائز قرار دیا گیا، اور کہا گیا کہ جب آپ قربانی کریں تو قربانی کے کم سے کم 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھا جائے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے، اور تیسرا حصہ غریبوں اور محتاجوں کو دیا جائے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ ہرگز اللہ کے پاس تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی اور تمہارا اللہ رب العزت سے لحاظ پہنچتا ہے، اور اسی لحاظ کی قدر ہے۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العزت تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، تمہاری شکل و شباہت کی طرف نظر نہیں کرتے، بلکہ تمہارے دل اور تمہاری نیت کو دیکھتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص قربانی کے زمانے میں قربانی اس لیے کر رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس کی قربانی قابل قبول ہے۔ حدیث میں آتا ہے ما من عمل احب من عمل النہر احب الى اللہ من یوم النہر وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقْعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ اللہ رب العزت کو قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ
عمل کوئی بھی زیادہ عمل پسندیدہ نہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی کا فرمان، بے شک یہ قربانی کیا ہوا جانور کل اللہ رب العزت کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے گوشت اور ہڈیوں کے ساتھ۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ قربان کرتے ہو اور اس کا خون زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس خون کو اللہ رب العزت قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر حدیث شریف میں ہے فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہذا قربانی خوش دلی کے ساتھ کرو۔ کوئی بھی آدمی قربانی تنگ دلی کے ساتھ نہ کرے، کیونکہ کوئی شخص اگر تنگ دلی کے ساتھ قربانی کرے گا تو قربانی کا جو فائدہ ہے تقوی حاصل کرنا وہ اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت حنش رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، ان حنش رضی اللہ عنہ ان رأيت علي رضی اللہ عنہ يضحي بكبشين فقلت له ما هذا؟ فقال علي رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی نفسه فانا اضحی عنہ۔ حضرت حنش رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ بقرہ عید میں 2 جانوروں کی، 2 میڑھوں کی قربانی کر رہے ہیں۔ حضرت حنش رضی اللہ تعالی عنہ نے متعجب ہو کر تعجب کے ساتھ پوچھا کہ آپ 2 جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں جبکہ آپ کے اوپر 1 جانور کی قربانی لازم ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ چلتے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا تھا، مجھے وصیت کی تھی کہ میں ان کی جانب سے بھی 1 دمبے کو قربان کیا کروں، لہذا میرا یہ عمل ہے کہ میں ایک تو اپنی جانب سے اور ایک دوسرا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کر رہا ہوں۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ میں پورے 10 سال رہے اور انہوں نے 10 سال میں کسی سال بھی قربانی کا ناغہ نہیں کیا، آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ اخیر وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 100 جانوروں کی قربانی کی، جس میں تھے 63 جانور بذات خود قربان کیے، اور باقی جانوروں کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا انہوں نے قربان کیا۔ تو بزرگ اور بھائیوں، آپ میں سے اور ہم میں سے جو شخص بھی صاحب نصاب ہے اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جانب سے قربانی کرے۔ مرد کے اوپر الگ قربانی ہے، عورت کے اوپر الگ قربانی ہے، بشرطے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے اوپر قربانی واجب ہو کہ کم سے کم بقرہ عید کے دنوں میں اس کے پاس سونا بقدر نصاب سونا ہو یا بقدر نصاب چاندی ہو، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کے پاس ضروریت سے زائد سامان ہو، مال تجارت ہو، اس شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے ملم اور وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہمارے عیدگاہ کی طرف نہ آئے، فلا یقربن مصلانا، وہ عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اوپر قربانی ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ تو پہلی تو ہمارا فرض، ہمارے اوپر واجب یہ ہے کہ ہم اپنی جانب سے قربانی کریں، اور اللہ رب العزت نے اگر سہولیت دی ہو، مال کی فراوانی دی ہو تو تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی قربانی کرے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اخیر وقت میں 2 دمبے منگائے، ایک دمبا اپنی جانب سے قربان کیا اور دوسرے دمبے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ان افراد کی جانب سے جن افراد کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی میں قربانی کرتا ہوں۔ معزز ناظرین اکرام، قربانی سے پہلے ایک دن اور آتا ہے، اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، یعنی 10 ذی الحجہ۔ ذی الحجہ ایک مہینہ ہے
جو اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ ہے، اس مہینے کی 10 تاریخ کو بقرعید منائی جاتی ہے، اور اس سے پہلے ایک دن اور آتا ہے 9 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صوم عرفۃ کفارۃ سنتین سنۃ قبلہ وسنۃ بعدہ، کہ عرفات سے پہلے عرفہ کے دن کا روزہ 2 سالوں کا کفارہ ہے، ایک کفارہ پہلے سال کا اور ایک کفارہ بعد والے سال کا۔ اسی لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کو اللہ رب العزت توفیق دے، اللہ سے بھیک مانگے کہ وہ ہم کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن چل رہے ہیں، ہر دن قابل اہم ہے، عبادت کے لائق ہے، اس کی رات شب قدر کے اعتبار سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ کو یوم عرفہ کی حقیقت پہچاننے اور قربانی کو خوش دلی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔